الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته والشهداء محبته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے. اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف طور سے واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ امم سابقہ پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ اور بات ہے کہ امم سابقہ کے روزوں کی مکمل تفصیل ہمارے سامنے موجود نہیں کہ امت محمدیہ پر تو 1 مہینہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں. ان سب امتوں پر یکساں طور پر فرض تھا یا کمی زیادتی کے ساتھ اس کی تفصیل نظر نہیں آتی ہے. لیکن قرآن عظیم سے یہ بات ثابت ہے کہ امم سابقہ پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ امسال 1 دن روزہ کم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ امسال 30 دن پورے ہو گئے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ روزہ نہ 30 دن کا فرض ہے نہ 29 دن کا فرض ہے بلکہ 1 مہینے کا فرض ہے. اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے. 30 روزے ہوئے جب بھی اتنا ہی ثواب, 29 ہوئے جب بھی اتنا ہی ثواب.
ثواب میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر گنتی کے ساتھ 30 دن کے روزے فرض ہوتے اور چاند ایک دن پہلے ہی نکل آتا تو آپ کی بات قابل غور بات ہوتی، لیکن فرض ایک مہینہ ہے اور مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث بات ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا کہ میں 1 مہینہ ان سب کے پاس نہیں جاؤں گا، اور مسجد نبوی کے سامنے ایک مقام تھا جس کے بالا خانہ پر سرکار تشریف فرما ہو گئے، اور جس دن 29واں دن تھا اسی دن سرکار بالا خانہ سے نیچے آ گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا اور آج تو 29 تاریخ ہے۔ تو میرے سرکار نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ مہینہ 29 ہی کا ہوگا، اور واقعی وہ مہینہ 29 ہی کا ہوا۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، چاہے 29 ہی کو چاند نظر آ جائے یا 30 کو آئے، ثواب برابر ہوگا۔ 29 کو چاند نظر آ جانے سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حضرات، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الحج ہے، کسی کا نام باب الزکات ہے، کسی کا نام باب الصوم ہے۔ جو باب الصوم ہے اس کا نام ریان ہے، باب الریان۔ تو جس کو جس عمل سے زیادہ محبت ہوگی دنیا میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکات نہ دے، خالی صدقہ ہی دے، تو ان سب اعمال کے چھوڑنے کی بنیاد پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ باب صدقہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ جیسے انسان اپنے گھر پر کھانا کھاتا ہے تو کبھی اس چیز کی سبزی، کبھی اس چیز کی سبزی، کبھی اس چیز کی سبزی، کبھی یہ گوشت، کبھی وہ گوشت، لیکن آپ اس سے پوچھیں گے کہ ان تمام طرح کی سبزیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تمہارے نزدیک کون سا ہے؟ کھاتے تو سب ہو لیکن پسندیدہ کون سی سبزی ہے؟ تو ہر آدمی ایک نہ ایک چیز کو بتائے گا۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہمراہ ایک دعوت میں شریک ہوئے، تو دعوت میں سبزی میں قدید اور کدو، قدیر اور کدو تھے،
کدو بولتے ہیں سوکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑوں کو پیالے کے کناروں سے چن چن کر کے کھاتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار کو اس طرح کدو کھاتا ہوا دیکھ کر مجھے کدو سے محبت ہو گئی اور میں اس دن سے کدو کو زیادہ پسند کرتا. تو کسی ایک چیز کو زیادہ پسند کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیز سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بلکہ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی چیز انسان کے نزدیک پسندیدہ ہوتی ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ سب کچھ کرے، لیکن ان اعمال میں سے جو عمل اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا، قیامت کے دن جنت میں اسی دروازے سے وہ داخل ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب جنت میں مختلف دروازے ہیں تو ان مختلف دروازوں میں سے اگر کوئی ایک بھی دروازہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، منزل کو وہ پا لیا. لیکن میرا پوچھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں جانے کے لیے آواز دیا جائے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے تم بھی ہو. یہ نہیں کہا کہ تم ہی ہو، یعنی ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہوں گے جن میں سے ایک تم بھی ہو کہ تجھے جنت کے ہر دروازے سے آواز دیا جائے گا کہ ادھر سے جائیے تو ادھر سے جائیے تو ادھر سے جائیے. روزہ آپ رکھیے، نام نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بعض آدمی کہتے ہیں کہ اگر میں اس عمر میں روزہ نہ رکھوں گا تو میرے بیٹے کیا کہیں گے، میری بیٹی کیا کہے گی، میری بیوی کیا کہے گی، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. تو وہ اپنے رشتہ داروں کے خوف سے روزہ رکھتے ہیں. تو یہ روزہ کما حقہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوا. اور یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کا وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو عمل بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، نام و نمود کے لیے نہ کرے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، غور سے سنیے گا اور اس حدیث سے عبرت حاصل کیجیے گا کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک سخی، ایک شہید، ایک قاری، یہ تینوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت قاری سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے طرح طرح کے مال و اسباب سے نوازا، طرح طرح کی سہولت کی چیزیں تجھے دیا، تجھے مال دیا، یہ بتاؤ کہ تو نے میری نعمتوں کا کون سا شکریہ ادا کیا؟ وہ قاری کہے گا، مالک و مولا، تو علیم و خبیر ہے، تو سمیع و بصیر ہے،
تجھے خوب معلوم ہے کہ تو نے اگر مجھے مال دیا اور ہر طرح کی آرام و آشائش کی چیزیں دی تو میں قاری بنا اور قرأت قرآن میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ کام تو نے محض میری رضا کے لیے کیا تھا یا اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب کہیں؟ وہ کہے گا مالک و مولا میری نیت یہی تھی کہ میں قاری بن جاؤں تو لوگ مجھے قاری صاحب کہیں گے۔ رب ارشاد فرمائے گا تو یہ اجر و صلہ، یہ جزا، یہ بدلہ میں نے تجھے دنیا ہی میں دے دیا کہ ہر ایک چھوٹے بڑے سے میں نے تجھے قاری کہلوا دیا۔ جو تو چاہتا تھا اس مقصد کو تو دنیا ہی میں پا لیا۔ اب میرے پاس تیرے اس عمل پر کوئی اجر و صلہ نہیں ہے۔ اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جا کر داخل کرو۔ اللہ اکبر۔ قاری کہلانے والا نیت اچھی نہ ہونے کی بنیاد پر جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد باری آئی سخی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تو میں بے شمار مال و اسباب سے نوازا، تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ پروردگار عالم میں نے اپنے مال سے بہت ساری مسجدیں بنوائی، مسافر خانہ بنوائے، پل بنوائے، غریبوں کی مدد کی، بیماروں کی دیکھ ریکھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تو نے کیا، لیکن یہ بتا میری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے یا نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس لیے کہ لوگ تجھے دنیا میں سخی کہیں؟ وہ کہے گا پروردگار عالم تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، تجھے خوب معلوم ہے کہ میری نیت یہی تھی کہ لوگ مجھے دنیا میں سخی کہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو تمہارے اس عمل کا صلہ میں نے دنیا ہی میں دے دیا کہ ہر چھوٹے بڑے سے میں نے تجھے سخی کہلوا دیا۔ اے فرشتوں اسے بھی جہنم میں لے جا کر داخل کر دو۔ اس کے بعد باری آئی شہید کی، جس نے میدان جنگ میں بال بچوں کی محبت کو چھوڑ کر، خیش و اقربا کی محبت کو چھوڑ کر، سب کی محبت کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ اس شہید سے پوچھا جائے گا اے شہید میں نے تجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، تو نے میری نعمتوں کا کون سا حق ادا کیا؟ جواب دے گا پروردگار عالم میں نے اعلائے کلمت الحق کے لیے میدان جنگ میں گیا، لڑتے ہوئے میں شہید ہو گیا۔ شہادت کی دلہن نے ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھے اپنے آغوش میں سلا لیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا لیکن بندہ یہ تو بتا کہ تیری نیت میری رضا خوشنودی تھی یا نام نمود تھے، شہرت مقصود کہ لوگ تجھے کہے کہ فلاں بڑا بلی منٹ تھا، ہمتور تھا اور شجاعت کا بھرا ہوا آدمی تھا، تو وہ کہے گا مالک و مولا میری یہی نیت تھی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو یہ اجر و صلہ میں نے دنیا ہی میں دلوا دیا کہ ہر ایک کی زبان سے تجھے میں نے شہید کہلوا دیا، میرے پاس اب کوئی اجر و صلہ نہیں ہے۔ اے فرشتے لے جاؤ اسے جہنم میں داخل کر دو۔ آپ نے دیکھا ایک سخی، ایک شہید، ایک قاری عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟
اس بنیاد پر کہ اس کی نیت میں خلوص اور للہیت نہیں تھے، اسی لیے میرے آقا تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے جو آدمی نیت کرے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اچھی ہوگی اور عمل بھی اچھا ہوگا تو ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت اچھی ہو عمل برا ہو تو اچھی نیت سے وہ برا ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوستوں کو دعوت دیا، بریانی پکایا، بریانی میں پہلے آدھا لیٹر مٹی کا تیل ڈال دیا، اب 2 لیٹر ڈال رہے ہیں گھی، تو اس بریانی کو کھائیں گے کہ پھینکیں گے؟ 2 لیٹر گھی ہے اور آدھا لیٹر اس کے اندر مٹی کا تیل ہے، اس مٹی کے تیل نے سب کو تباہ ہو برباد کر کے چھوڑ دیا۔ تو عمل اچھا ہے، نیت اچھی ہے تو بھی ثواب ملے گا، عمل برا ہے نیت اچھی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر عمل اچھا ہے نیت اچھی نہیں ہے تو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرات، وما علینا الا البلاغ،